اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد دو درسیں ہم نے آپ کے سامنے جھوٹ کے تعلق سے جھوٹ کے اقسام بتائے۔ انشاءاللہ یہ تیسرا درس بھی انشاءاللہ جھوٹ کے تعلق سے ہی ہوگا۔ بغور سماعت فرمائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس بھیانک جھوٹ کے نتائج سے جو بڑے سخت ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اللہ ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جھوٹا خواب گھڑنا، اپنی اہمیت یا فضیلت ثابت کرنے یا کسی بھی اور مقصد کی خاطر جھوٹے خواب دیکھنے کے دعوے کرنا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑے جھوٹوں میں سے یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو۔ جو خواب میں دیکھا ہی نہیں، بنڈل باز، دھوکے باز لوگ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ ایسے جھوٹے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ کے غضب سے بچ سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو غافلوں میں سے کر دے گا، جھوٹوں میں شامل کر دے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ حدیث تھی صحیح البخاری کتاب التعبیر 7040/3۔ جھوٹی نسبت اختیار کرنا۔ جھوٹی نسبت اختیار کرنا، جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نسبت اپنے باپ یا خاندان کے بجائے کسی اور سے جوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیران کر دینے والے عظیم جھوٹوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، کتاب المناقب یعنی 3509 صفحہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے خاندان یا قبیلے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے جو اصلاً اس کا نہ ہو۔ جیسے آپ کو سید ہاشمی، عباسی، قریشی، فاروقی، عثمانی، چودھری، خان، راجپوت وغیرہ کہے، حالانکہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ میرا بھائی، ان تمام چیزوں سے بچیے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہی باپ کو باپ ہی نہیں مانتے، دوسروں کو باپ بنا لیتے ہیں، دوسروں کو سگا بھائی بنا لیتے ہیں۔ بھائی تو نہیں ہوتا، مگر باپ سے زیادہ دوسروں کو بھائی بنا لینا، دوسروں کی طرف نسبت کرنا اور باپ کی باتوں کو نظر انداز کرنا، باہر کی باتوں والوں کو بغور سن کر اس پر عمل کرنا۔ آج کل نوجوان نسل بہت بگڑی ہوئی ہے، تو جس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اس لیے ایسے جھوٹے شخص کے ساتھ بھی احتیاط کریں، اس سے ملنا جلنا ہرگز نہیں چاہیے، کیونکہ جھوٹ پھیلاتا ہے، اور اس کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم بھی جھوٹے بن جاؤ گے۔ جھوٹ کا پھیلنا، اور ایک بار انسان جھوٹے کلمات اپنی زبان سے کہتا ہے تو فرشتے ہزاروں میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، جھوٹا دعویٰ کرنا، میرے بھائی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی ایسی چیز، بات یا الہیت کا اپنے پاس یا اپنے اندر ہونے کا دعویٰ کرنا جو حقیقت میں موجود نہ ہو، جھوٹ ہے، جھوٹ۔ مثلا ملازمت کے حصول کے لیے جھوٹی صلاحیت، مہارت کا دعویٰ کرنا، اپنی اہلیت سے بڑھ کر القاب کو اپنے لیے رواج دینے کی کوشش کرنا، خواتین کا شوہر یا کسی طرف سے ان چیزوں کے پالنے کا ذکر کرنا جو دی نہ گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کے پالنے کا اظہار کرنے والا جو اس کو نہیں دی گئی، جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے کے مانند ہے۔ سے صحیح البخاری کتاب النکاح 5216 میں درج کیا گیا ہے۔
آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کتاب کو۔ میرے بھائی، جھوٹ کی قسمیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ اکثر عورتیں بات بات پہ جھوٹ بول دیتی ہیں، تو اس لیے میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ جھوٹ ہرگز ہرگز نہ بولے۔ اس لیے جھوٹ ایک ایسا جرم ہے، ایسا پایا ہے جس کے ذریعے سے مجرم بن جاتا ہے انسان، جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب جھوٹ کا عادی ہو جائے تو اس کے بعد آٹومیٹک جرم پیدا ہوگا، شیطان اس کے قریب آ جائے گا اور طرح طرح کے غلط کام کرنے کا اکسائے گا، رشتہ داروں میں دراڑ پیدا کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، رشتوں کو کاٹنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایسے واقعات ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈریے۔ اس جھوٹ سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ جھوٹ ایک نقصان شے ہے میرے بھائی، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ کسی مرد جھوٹا گمان قائم کرنا، کسی مرد یا عورت کے بارے میں اپنی خواہش نفس کے مطابق غلط رائے قائم کر لینا جھوٹا گمان ہے۔ اس میں منفی سوچیں، باتیں، الزامات اور بہتان سب شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، باہمی حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ یہاں تو گھروں کے اندر رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، بیٹا ماں سے بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، میں الگ، میری مرضی، میری زندگی، نہ جانے کیا کیا معاملات ہیں۔ یہ صلہ رحمی ہے، رشتوں کو کاٹنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ رحمت ان پر نازل نہیں فرماتا، اور اللہ کی لعنت ان پر پڑتی رہتی ہے۔ جو باپ جیسا مقدس رشتہ ہے اس کو توڑنے والا یہ ناہنجر شیطان کبھی پنپ نہیں پائے گا دنیا کے اندر، کبھی ترقی نہیں کر پائے گا جب تک کہ توبہ استغفار نہ کر لے اور اپنے باپ سے معافی تلافی کر کے ماں باپ کی خدمت کرنے نہ لگ جائے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں میرے بھائی، میرے دوست۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑی بیماری ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ہر گھر کے اندر ہے یہ موجود، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، قطع تعلق کرنے سے بچیں، رشتہ داری کاٹنے سے بچیں، آپس میں بغض نہ رکھو میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام۔ اور اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو اور اپنے گھر سے باہر ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ۔ اور انسانیت کے ناطے ہر ایک کے ساتھ خند پیشانی سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایک انسان کے کام آئے، ایک انسان کی مدد کرے۔ یہ صحیح بخاری اور کتاب الادب 6060/4 صفحہ نمبر کی روایت ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ سنو، اور بھی جھوٹ چھوڑنے کا صلہ کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑنے کا صلہ، جھوٹ کبیرہ گناہ، تمام برائیوں کی جڑ۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے سے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ایمان کے منافی اور منافق کی علامت ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ آج سچوں کا ساتھ کم دیتے ہیں، جھوٹوں کا ساتھ زیادہ دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا میٹھی میٹھی باتیں کر کے جھوٹ بولتا ہے تو سب سے بڑا دھرنا سیٹ ہے، سب سے بڑا محلے کا پٹیل ہے، سب سے بڑا
معزز انسان، جھوٹ بولنے والا آج کی اس دنیا میں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بغیر کسی معقول وجہ کے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولنے کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں 50 دنوں کے معاشری مخاطعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب انہیں اس کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، بلا شبہ میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کچھ نہ بولوں گا۔ صحیح بخاری المعازی 4418 صفحہ نمبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کی مالداری کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالدار، اللہ مالداری سے نوازتے ہیں۔ سچ بولو، تمہاری کمائیوں میں، محنت کی کمائیوں میں جو حلال کمائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے گا اور تم مالدار بن جاؤ گے۔ جھوٹ کا کبھی بھی سہارا مت لو، سچائی میں رہو، سچ بات کہو، چاہے سامنے والے کو کڑوی لگے کوئی بات نہیں۔ سچ بول کر اللہ کو راضی کرو، جھوٹ بول کر ساری دنیا کو تم راضی کر لو گے مگر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، سب جھوٹے ساتھیاں ہیں جنہیں خوش کرنے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تھا۔ میرا بھائی، میرے دوست، حدیثوں سے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جتنے بھی حدیثیں، 2 اور آج کا تیسرا دن جو میں آپ کے سامنے احادیث پیش کیا ہوں، شاید کہ کوئی اسے سن لے اور اس پر عمل کر لے، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مالداری کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی ہیرا پھیری کی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اس کی ٹوپی اس کے سر، نہ کبھی میں نے ایسا ہیرا پھیری کی، نہ کسی ادھار فروخت کیا، ادھار بھی نہیں، اور نفع کچھ بھی ہو میں نے رد نہیں کیا۔ زیادہ نفع ہے، مناسب نفع ہے، کم نفع ملا ہے، الحمدللہ، اللہ اس میں برکت دینے والے۔ اتنا نفع ملے گا ہی جب ہی میں اس کو فروخت کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ اللہ اس میں برکت نہیں دیں گے۔ میرے بھائی، میرے دوست، حریص مت بنو، نیکیوں کے حریص بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ بہیجت النفوس صفحہ نمبر 302، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل یعنی مکمل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک وہ مذاق میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو اٹھے بیٹھے جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، ٹیلی فونوں میں جھوٹ، ہم رہتے کہیں ہیں کہتے کچھ اور ہے۔ میں نے فلانی جگہ ہوں، رہتا ہے کہیں اور، بولتا ہے کہیں اور کی جگہ۔ یہ عام ہو گیا ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ ایسا مت کہو، یہ مذاق ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان گھر کا ضامن ہوں جو مزاحاً جھوٹ چھوڑ دے۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب 4790۔ میرے بھائی، میرے دوست، ان تمام پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرے دن کی احادیث جو ہم نے جھوٹ کے تعلق سے، جھوٹ کی قسمیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آپ نے سنا بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کو آگے بڑھائیے، دوست احباب میں شیئر کیجئے۔ یہ ہمارا چینل تقویٰ، تعلیمات تقویٰ ہے، اس کو سبسکرائب کریے اور اپنے موبائلوں میں اس کو جگہ دیجئے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ تمہیں صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس عمل کو، قرآن اور حدیث کی باتیں تم پہنچاؤ گے ایک دوسرے کے پاس تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔
دنیا میں بھی ثواب اور مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر تمہارے دوسروں تک پہنچانے کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ، یاد رکھ لو، اب ایک بندہ عمل کر کے صحیح ہو جائے، وہ نجات پا جائے، تو تم کو بھی نجات مل جائے گی۔ معمولی مت سمجھو، قرآن اور حدیث کی باتوں کو آگے بڑھاؤ میرے بھائی، تعلیمات تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ دیکھو اور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنے سسرال والوں میں، ہر جگہ اس کو پھیلاؤ اور ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ قرآن اور حدیث کی سچی اور پکی باتیں آپ تک پہنچیں اور آپ کو کوئی جھوٹی بات نہیں بتائی جا رہی ہے، کوئی مذاق ہم نہیں کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی آخرت سمجھے، آخرت سنبھلے اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، آپ جنت کو جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جہنم سے بچانا ہمارا مقصد ہے، جنت کی راہ پر آپ کو ڈالنا ہمارا مقصد ہے، دوسرا اور کوئی نہیں ہے۔ نہ مجھے تعریف کی ضرورت ہے، مانا میں کوئی بہت بڑا علامہ تو دہر ہوں، لوگ میری تعریف کریں، میرا نام ہو، میرا نام نکو میرے بھائی میرے دوست، میرے نام سے کچھ ملنے والا نہیں۔ قرآن اور حدیث کی باتیں جو میں کہتا ہوں اس پر غور کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، ادنا سا آدمی ہوں، حقیر ہوں میں، علم کے میدان میں کچھ نہیں ہوں میں۔ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، میں بہت بڑا عالم ہوں، نہیں میرے بھائی، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، میری باتوں کو نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو آگے بڑھائیے تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کر سکیں۔ سچ مطلوب صفات میں سے ہے، انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدہ قول اور فعل میں سچا ہو۔ سچائی انسان کو بلند درجوں تک پہنچاتی ہے، اونچائی تک پہنچاتی ہے، سب جگہ عزت، سب جگہ معزز انسان بن جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے میرے بھائی میرے دوست۔ جبکہ جھوٹ ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا، جھوٹ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اور شیطان بازو کھڑ کے ہنستا ہے۔ یاد رکھیں، جھوٹ منافق کی نشانی ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کی گہرائی میں ہے، جہنم کے نیچے جہاں پیندا ہوتا ہے، منافق کو وہاں ڈال دیا جائے گا، اور جھوٹ بولنے والا منافق اور منافق سب سے جہنم کے نیچے تلے میں چلا جائے گا۔ آئیے جھوٹ چھوڑنے کا مکمل ارادہ کریں اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگے، اے اللہ ہمیں جھوٹ جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ ہیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے بچا لے، ہمیں بچا لے، ہماری امت مسلمہ کو بچا لے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی اور بچوں کو بچا لے میرے پروردگار، جھوٹ کا سہارا لینے سے بچا لے اللہ، سچ کا ساتھ دینا، سچ والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما دے یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے میرے پروردگار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لي من الصالحین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، اللهم اجرنی من النار، اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاقسام، اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث